کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بیمار شخص کی عیادت کرنا صرف ایک انسانی ہمدردی نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک بیمار کی عیادت کرنا ہے۔ صحیح البخاری۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک ایسا معاشرہ قائم تھا جہاں ہر مومن دوسرے کا خیال رکھتا تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو لوگ اسے بھولتے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، چاہے وہ قریبی ہوں یا دور، حتیٰ کہ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ صحیح البخاری۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ رحمت تھی، یہ انسانیت تھی، یہ اسلام کی خوبصورتی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ صحیح مسلم۔ سوچیں، ایک بیمار انسان کے پاس جانا دراصل اللہ کے قریب جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے۔ یہ وہ اجر ہے جو دنیا کی آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے مگر اللہ کے ہاں عظیم ہوتا ہے۔ بیماری کے وقت ایک انسان کمزور ہوتا ہے، اسے صرف دوا نہیں چاہیے، اسے دعا چاہیے، اسے محبت چاہیے، اسے احساس چاہیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے کھڑا ہونا، یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ تو اگلی بار جب آپ سنیں کہ کوئی بیمار ہے تو رکے نہیں، سوچے نہیں، بس اس کے پاس جائیں، کیونکہ شاید وہ لمحہ آپ کے لیے جنت کا راستہ بن جائے۔ روز ایک مستند حدیث کے لیے ابھی فالو کریں۔